بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے آخری غزل کی تشریحات، تفہیم اور مشقی حل یعنی کہ مکمل نوٹس پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہماری دوسری ویڈیو ہے، اور آج ہم شعر نمبر 5 سے اس کی تشریح شروع کریں گے۔ تو شعر نمبر 5 ہے: باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ تو سب سے پہلے اس کا حل لغت دیکھ لیجئے۔ باغباں کس کو کہتے ہیں؟ مالی کو، یعنی کہ جو باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ عنایت کا کیا مطلب ہے؟ مہربانی، کرم، اور گلشن کا مطلب باغ۔ موضوع کیا ہوگا اس پورے شعر کا؟ محبوب کی مہربانی۔ فنی محاسن ضرور دیکھیے، ان کا آپ تشریح میں ذکر کیا کریں۔ محبوب کے لیے باغباں اور جذبہ کے لیے گلشن پھول کا خوبصورت استعارہ لیا گیا ہے، یعنی محبوب کے لیے یہ جو اپنے جذبات ہیں نا، ان کے لیے گلشن پھول وغیرہ کو استعارہ کے طور پہ لیا گیا ہے، اور حرف استفہام بھی اس میں استعمال ہوا ہے۔ حرف استفہام کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں سوال کیا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو کون سا حرف استفہام استعمال ہوا ہے؟ کیوں۔ ٹھیک ہے، بھرم کیوں کھلتا، تو حرف استفہام کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اب اس شعر نمبر 5 کا سادہ سا مفہوم کیا ہوگا؟ اے باغباں، تیری مہربانی کا راز کبھی نہ کھلتا اگر باغ میں تو سب پھولوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا۔ تو یہاں پہ تشریح دیکھ لیجئے، بہت ہی اچھی تشریح آپ کو سارے فنی محاسن کے ساتھ یہ تشریح کروائی گئی ہے، تو یہ اچھی طرح سے آپ نے یہاں سے پڑھ لینی ہے، اور بہت ہی اچھے حوالہ جاتی اشعار جو کہ لازمی لکھنے ہوتے ہیں آپ نے۔ تو اس شعر نمبر 5 میں شاعرہ کہہ رہی ہیں یا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شاعرہ بہت ہی ادب کے ساتھ اپنے خالق کائنات سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک وحدہ لا شریک سے شکوہ کناں ہے، یعنی شکوہ کر رہی ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، ساری دنیا انواع و اقسام کی نعمتوں سے بھر دی، انعام و اکرام کی بارشیں برسا دیں، اور لوگوں کو محبتوں کے ڈھیر اثاثوں سے، بہت ڈھیر نعمتوں سے نواز دیا۔ میرے مطابق تمہاری عنایت و کرم کا عالم یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو اس بھرے باغ میں سے ایک پھول تو میرے لیے بھی رکھ دیتا۔ اب جب کہ ایسا نہیں ہے اے اللہ، تو میں پھر تیری کرم نوازی کا بھرم کیا رکھوں؟ تو نے کچھ دیا ہی نہیں ہے مجھے۔ بھرم تو اس کا رکھا جاتا ہے جو ہو، جب ملا ہی کچھ نہ ہو تو پھر اس کی کیا میں پردہ داری کروں، اور کیا بھرم، کیا راز رکھوں میں؟ اگر مجھے بھی لائق توجہ رکھا ہوتا نا اے میرے مالک، اے وحدہ لا شریک، تو پھر میں تیری کرم نوازیوں کا راز کیوں ظاہر کرتی؟ اس لیے پہلے عطا کیجئے، پھر یہ بندی سے بھرم رکھنے کی امید رکھیے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی مؤدب انداز میں، بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہ اپنے دل کا ایک شکوہ بیان کر رہی ہیں شاعرہ۔ ٹھیک ہے، تو اب شعر نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ تو اس شعر کے نا پہلے معنی ضرور یاد کر لیجئے گا، ہر لفظ کا معنی ضرور آنا چاہیے۔ اسرار جو ہے وہ سر کی جمع، اور اسرار کہتے کس کو ہیں؟ رازوں کو، بھیدوں کو۔ اسرار کیونکہ جمع لفظ ہے تو معنی بھی جمع ہونا چاہیے، اور اگر سر کا معنی آئے تو پھر سر واحد لفظ ہے تو واحد معنی ہو، راز یا بھید۔ راز بقا یعنی کہ بقا کا مطلب ہے باقی رہنا، ہمیشہ رہنا، یعنی آخرت تک۔ راز بقا یعنی آخرت کے راز۔ یزدم کسے کہتے ہیں؟ خدا کو۔ پکارنا، دعا کرنا، پکارا ہوتا یعنی دعا کی ہوتی۔ موضوع کیا ہے اس پورے شعر کا؟ سچی دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ فنی محاسن دیکھ لیجئے، اس میں مرکب اضافی استعمال کیے گئے ہیں، راز بقا، اور بہت ہی خوبصورت استعمال ہے یہاں پہ
تخلص فنا کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے. تم پہ اسرار فنا، تو یہاں پہ فنا کون ہے؟ شاعرہ خود ہیں. شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے کہ تم پر شاعرہ کے یعنی فنا کے کیا اسرار جو ہے وہ کھلتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تخلص بھی کا بھی بہت خوبصورت استعمال ہے. اب سادہ سا مفہوم دیکھ لیتے ہیں ہم شعر نمبر 6 کا. اے فنا، جو کہ شاعرہ کا تخلص ہے. اے فنا، اگر تم خدا کے سامنے سچے دل سے دعا کرتی تو تم پر بھی دنیا کے اور آخرت کے تمام راز کھل جاتے اور تمہیں دنیا و آخرت کی حقیقت پتہ چل جاتی، تمہارے سامنے کھل کر آ جاتی. تو اب یہاں سے تشریح دیکھ لیجئے، اور مماثل اشعار بھی ہیں، تو اچھی طرح سے آپ نے تشریح بھی پڑھنی ہے. اور یہ مقطع بھی ہے، غزل کا آخری شعر بھی ہے. ایک یہ شرط پوری ہو رہی ہے، اور اس آخری شعر میں کیونکہ تخلص جو کہ فنا ہے، شاعرہ کا تخلص فنا بھی استعمال ہوا ہے، تو اس لیے یہ مقطع ہے. تو چلیے اب تشریح دیکھ لیتے ہیں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں اس مقطع میں. تو شاعرہ مقطع میں کہتی ہیں کہ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اور اللہ تعالیٰ سے ایک خلوص بھرا تعلق قائم کر لیا جائے تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان، اللہ کی قربت مل جائے، تو پھر فنا و بقا کے تمام راز، تمام بھید بھی کھل جاتے ہیں. یہ زندگی تو عارضی ہے، فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، کیونکہ ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، لیکن موت کے آنے سے زندگی فنا نہیں ہوتی. موت تو اس سواری کا نام ہے جو زندگی سے یعنی کہ اس دنیاوی زندگی سے اگلی یعنی اخروی ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے. آخرت کی زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی تب سنورتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، جب زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم وقف کر دیں گے تو تبھی ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی نا، اور یہ خوشنودی ہمیں اللہ کی عبادت سے حاصل ہوگی. تو شاعرہ یہاں کہہ رہی ہیں کہ اے انسان، تم پر زندگی کی حقیقت، فنا اور اگلی زندگی کی حالت بقا سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، سب تمہارے سامنے آ جائے گا. بس اس کے لیے صرف ایک چھوٹی سی آسان سی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے پورے خلوص کے ساتھ محبت اور قربت رکھو، اور اپنے مقصد تخلیق کو، اپنی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو اچھی طرح پہچان لو. تو اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. فنا کی زندگی اور بقائے ابدی کے راز جاننے ہیں تو پھر اللہ کے ہو جاؤ. جی، تو یہاں پہ ہماری تشریح جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تو یہ آگے ہمارے پاس تفہیم اشعار ہیں. میں پہلے 4 اشعار کے تو آپ کو ایک ایک جو ہے سوال خود بھی بنا کے بتاتی رہی ہوں، آخری 2 کے نہیں بتا سکی. تو یہاں سے تفہیم اشعار دیکھیے، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے اور لازمی کویسچن ہے. یہ آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن میں سوال نمبر 2 کا حصہ بے ہوتا ہے تفہیم اشعار. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے، یہ سارے پہلے آپ نے اچھی طرح اشعار پڑھنے ہیں، ان کی تشریح آنی چاہیے، ان کا مفہوم آنا چاہیے، پھر ہی آپ ان تمام سوالوں کے خود اپنے الفاظ میں جواب دے پائیں گے. لیکن آپ نے یہاں سے یہ ضرور جو ہے وہ اچھی طرح سے جواب پڑھ لینے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ دوسرا سوال ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے. تو اس شعر میں صنعت مرات النظیر سے کام لیتے ہوئے سمندر سے متعلق طوفان، سفینے اور موجوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں. تو جہاں پر ایک ہی خاندان، ایک ہی جو ہے وہ فیملی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے استعمال ہو جائیں الفاظ جن کا آپس میں گہرا تعلق ہو، تو وہ صنعت مرات النظیر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، باقی سوال جواب بھی پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد آگے مشقی سوالات کا حل آ گیا. خالی جگہ پر کر کے درج الاشعار مکمل کریں. تو چلیں مکمل کر کے یہاں دیا میں ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. پھر آگے سوالات کے جواب پھر آ گئے جو آپ نے ضرور پڑھنے ہیں. پہلے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں. تو اس طرح کے سوال ضرور آتے ہیں، مرکزی خیال آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا مفہوم وغیرہ سے متعلق، اور کس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، اس طرح کے سوالات جو ہے نا تفہیم اشعار میں ضرور آتے ہیں.
یہ اچھی طرح سے آپ پڑھ لیجئے. یہ دیکھیے ایک شعر کا آیا ہوا ہے، اس شعر کا مرکزی خیال لکھیں. تو یہاں پہ مرکزی خیال موجود ہے. اس کے بعد آگے تراکیب کا مفہوم، پھر کثیر الانتخابی سوال جواب ہیں. اور یہ سب کے سب کیونکہ گرامیٹیکل ہیں یعنی گرامر سے متعلق ہیں تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے بہت سارے آپ کے جو ہے وہ پیپر میں آتے رہتے ہیں. درست آپشنز جو ہیں وہ میں نے سرکل کر دیے ہیں، اچھی طرح یاد کریے گا. تو چلیں یہاں تک ہمارے نوٹس جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. تو آج ہماری درسی کتاب جماعت ناہم کی مکمل ہو گئی ہے. تو اب آپ لوگوں نے جو کہا ہوا تھا کہ اسباق کو پڑھ دیجئے اور ان کے جو ہے معنی بھی ساتھ ساتھ بتائیے. تو چلیں انشاءاللہ پھر وہ سلسلہ بھی شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ اسباق کی پڑھائی اور ان کے مرکزی خیال، ان کا خلاصہ سب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.